اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آیا ہوں جو آپ کے دل کو چھو جائے گی اور آپ کو اللہ پہ بھروسہ رکھنے کی اہمیت سکھائے گی۔ یہ کہانی ہے شاہ جہاں اور ایک سادے چرواہے کی، جس نے اپنی ایمانداری اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ وہ کچھ حاصل کیا جس کا شاید وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو آئیں سنتے ہیں یہ دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ایک دن شاہ جہاں مغل بادشاہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں نکلے۔ شکار کرتے کرتے وہ ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے اور راستہ بھی بھول گئے۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں جب پیاس کی شدت بڑھ گئی تو دور ایک درخت کے نیچے ایک چرواہے کو دیکھا جو اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ شاہ جہاں جو شکار کے کپڑوں میں تھے چرواہے کے پاس پہنچے اور پانی مانگا۔ چرواہے نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس پانی ختم ہو چکا ہے، لیکن اس نے اپنی بکری کا دودھ بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے دودھ پیا اور اس کی سادگی اور سخاوت سے متاثر ہو کر درخت سے ایک پتا توڑ لیا۔ اس پتے پہ خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور چرواہے کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو اپنا انعام، ہم نے تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دے دیے ہیں۔ جمعے کو یہ پتا لے کر جامع مسجد دہلی آنا اور ہم سے مل لینا۔ چرواہا خوشی خوشی گھر واپس آیا اور پتا اپنے کمبل پر رکھ دیا، لیکن ابھی وہ اپنے بکریاں باندھنے ہی لگا تھا، ایک بکری نے وہ پتا اٹھا کر چبا ڈالا۔ چرواہا بہت افسوس زدہ ہوا اور کہنے لگا، بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ دوسرے دن چرواہا دہلی کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں بکریاں 2 گاؤں کھا گئی کہتے کہتے وہ جامع مسجد دہلی پہنچ گیا۔ وہاں اس نے نمازیوں کو دعا مانگتے دیکھا اور خود بھی اس دعا میں شامل ہو گیا۔ اچانک وہ چیخ پڑا، اللہ چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو میں لوں گا، اور واپس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کو جب وہ جنگل میں پہنچا تو ایک بڑے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی بات کرنے لگے۔ چرواہے نے یہ سب سنا اور انہیں ٹوکتے ہوئے کہا، چوری کرنا بری بات ہے اور وہ گاؤں کے لوگ تو بہت غریب ہیں، اگر تمہیں واقعی پیسہ چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اس درخت کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ ڈاکوؤں نے چرواہے کی بات پر یقین کر لیا اور کھدائی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد انہیں 2 بڑے برتن ملے۔ خوشی کے مارے جب انہوں نے برتن کھولے تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ غصے میں آ کر ڈاکوؤں نے وہ برتن چرواہے کے گھر کے آنگن میں الٹا دیے، مگر جیسے ہی برتن الٹے اس میں سے اشرفی نکلنا شروع ہو گئی۔ چرواہا باہر نکلا اور یہ منظر دیکھ کے زور سے نعرہ لگایا، اللہ تو سچا ہے، تو نے مجھے چھپڑ پھاڑ کر دے دیا۔ اگلی صبح شاہ جہاں کے ملازم چرواہے کے گاؤں پہنچے اور اسے دربار لے آئے۔ چرواہے نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا اور بتایا، میں نے کیوں انعام لیے بغیر واپس آنا بہتر سمجھا، کہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے مانگ رہے تھے جو سب کا مالک ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ کسی اللہ سے مانگوں جس سے وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے میرا انعام دے دیا۔ بادشاہ نے چرواہے کی سادگی اور ایمانداری کو دیکھ کر اسے عزت کے ساتھ اس کے گاؤں واپس بھیج دیا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔